السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے کے بعد آج حاضر ہوں۔ رمضان میں بہت بڑا وقفہ لے لیا۔ پچھلے نشست میں ہم نے سورہ بقرہ پارٹ 33 میں آیت نمبر 185 سے 188 تک کی تلاوت کی تھی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 34 میں آیت نمبر 189 سے آغاز کریں گے۔ قارئین کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ رمضان میں ایک ہی نشست ہو سکی اور پھر دیگر مصروفیات کے باعث جو ہے میں غیر حاضر رہا۔ اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ ان آیاتوں کے معنی اور مفہوم اور اس کے ترجمے کی تلاوت کریں گے اور غور کریں گے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے اس قرآن میں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 34 میں آیت 189 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الاہلۃ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے حوالے سے، کہ جب چاند بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اس کے متعلق آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ ہمارے لیے کیا، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قل اے نبی ان سے کہہ دو ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو، عوام الناس کو، لوگوں کو یہ وقت بتاتا ہے، گھڑیاں بتاتے ہیں، اور اسی طرح جب حج کا موسم آ جاتا ہے یا حج کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس کے متعلق تمہیں بتاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے جو گھڑیاں ہیں یا جو اوقات کار ہیں وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عدت میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنی عدت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کی عدت ہے تو اس کے اوقات کار کا پتہ چلتا ہے، نمازوں کے اوقات کار کا ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک مہینے سے دوسرے مہینے کی جو تبدیلی ہے اس کا ذریعہ یہ چاند ہی ہوتا ہے، کہ جب ایک چاند ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا چاند طلوع ہوتا ہے تو دوسرا اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی یہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہوگا، جب لوگ حج کے لیے ابھی سے ہی حج کے لیے پروازیں جانا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ تمہیں اوقات کار بتاتے ہیں، اور اسی اوقات کار میں تمہیں جو ہے حج کے جو مہینہ ہے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ حج کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب حج کے لیے نکلنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی حج کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کیونکہ حج کے مہینے میں 3 حرمت کے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یعنی کہ ذی القعدہ تو وہ مہینہ ہے جس میں لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، پھر ذی الحج میں وہ حج ادا کرتے ہیں، اور پھر واپسی کا سفر جو ہے محرم تک پھر وہ جو ہے واپسی کا سفر کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت عرب میں یہ 3 حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ چاند کے اگر متعلق تم سے دریافت کیا جائے کہ اس کے فوائد بنی نوع انسان کے لیے یہی ہے کہ یہ ان کو اوقات کار بتاتے ہیں، اور انہی اوقات کار میں رمضان اور حج جیسے ایام کا بھی ان کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب حج کی بات آ ہی گئی ہے تو وہاں پر ہوتا کچھ یوں تھا کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو پھر جب واپس آتے تھے حج کے لیے تو اس دروازے سے واپس نہیں آتے تھے جس دروازے سے وہ گئے ہوتے تھے، بلکہ دروازے کے پیچھے عقبی حصے سے کھڑکی کے ذریعے یا کسی دوسری سمت سے وہ جو ہے نا گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یا تو اگر وہ گھر سے حج کی نیت کر کے نکل گئے ہیں تو پھر وہ واپس اسی دروازے سے واپس نہیں آتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اسی دروازے سے تو ہم گناہوں کا پردہ جو ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے نکلے ہیں، ہم دوبارہ کیوں اس دروازے سے واپس آئے۔ تو وہ ایک طریقے سے وہ عقبی سمت اختیار کرتے تھے یا کوئی دوسری ایسی سمت اختیار کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے
کہ بے ان تعت البیوت من ظہورہا، کہ تم گھروں کو جب حج کے بعد واپس جاؤ تو ان کے پشت سے جاؤ، ان کے عقب سے جاؤ، یا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھے، اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم پشت سے چلے گئے تو یہ تم نے کوئی اچھا کام کیا۔ دروازے سے ہی جاؤ، جس دروازے سے واپس آئے ہو، جو صدر دروازہ ہے، جو مین دروازہ ہے جہاں سے تم نکلے تھے، اسی دروازے سے تم واپس اپنے گھر داخل ہو جاؤ۔ تو اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو برہ ہے، جو نیکی ہے، وہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور یہاں پر صراحتاً بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اپنے گھروں میں جاؤ دروازوں کے ذریعے، یعنی کہ جو دروازہ ہے جس سے تم باہر نکلتے ہو اور جاتے ہو، اسی دروازے کو جب تم حج مکمل کر لو تو اسی دروازے سے واپس جاؤ۔ لوگوں کے ایک وہ بن جاتا ہے، ایک ٹریڈیشن سا بن جاتا ہے، ایک کلچر سا بن جاتا ہے، ایک رسم سی بن جاتی ہے جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور لوگ پھر اس کو ہنوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت یہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ جب وہ اہل کتاب میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جب واپس آتے تھے تو اس مین دروازے سے نہیں آتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو جو ہے ٹھیک کرنے کی ٹھیک کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ جو دروازہ ہے اسی سے آیا اور جایا کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے تم دونوں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلۃ، یہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو اوقات کار بتانے کا ایک ذریعہ ہے، والحج، اور اسی طرح حج کے مہینہ بھی، ان کو حج کے ایام اور حج کے دن کے بارے میں بھی یہ چاند ایک ذریعہ جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں عقبی حصے سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اور تقوی اپنے دل میں اللہ کے لیے رکھو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں دروازے کے ذریعے داخل ہو، دروازے سے جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو۔ اب چونکہ یہاں پر اس سے پہلے کہ اگر آپ احکامات دیکھیں تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں قصاص کے احکامات ہیں، آپ کو رمضان کے احکامات مل جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو جو ہے مل جاتے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ یہ سارے احکامات آپ کو پیچھے سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت کے احکامات بتا رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اب حج کی بات آ گئی تو لازمی بات ہے کہ تمام جو صحابہ کرام ہیں وہ ذرا تذبذب میں آ گئے، کیونکہ یہ اس سے پہلے جتنے بھی احکامات تھے، چاہے وہ قصاص کے احکامات تھے یا رمضان کے احکامات تھے یا جو وہ مالی لین دین کے معاملات تھے، وہ مدینے میں رہ کر بھی کیے جا سکتے تھے۔ لیکن حج کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے جانا پڑے گا۔ تو یہاں سے انہیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم مکے جائیں گے، کیونکہ مکے سے تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے جہاں پر ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی صحابہ کرام کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا معاذ اللہ ان کو جو ہے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی لیے وہ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ لیکن جب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حج کے متعلق بتانا شروع کیا تو ایک نیچرلی صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر ہم یہ سب کرنے جائیں گے مکے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو اس کا تو سیدھا مطلب پھر لڑائی کرنا ہے مشرکین کے ساتھ، تو پھر جنگ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس ابہام کو معلوم کرتے ہوئے انہیں اس کے ان احکامات کے فوراً بعد قتال کے حوالے سے بتایا، یعنی کہ جہاد کے حوالے سے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم جو دل میں سوچ رہے ہو کہ اگر تم وہاں پر حج کے لیے جاؤ گے تو وہ تم سے لڑیں گے، تو ٹھیک ہے، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑے۔
یعنی کہ اگر وہ تمہیں حج کرنے نہ دے، تمہیں عمرہ کرنے نہ دے اور تم سے لڑے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ ولا تعتدوا، لیکن خیال رہے کہ زیادتی نہ کرو۔ مطلب یعنی کہ لڑائی کے دوران صرف اتنا، یعنی کہ جتنا وہ تم سے لڑے تم مجھ سے لڑو، اگر وہ باز آ جائے تو تم بھی باز آ جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وقتلوہم، اور ان سے لڑو پھر، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، انہیں مارو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اسی مکے سے، انہی بستی سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جان لو کہ جو یہ پرسیکیوشن ہے، جو یہ فتنہ ہے، جبری طور پر انسان کو کسی مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہے، یہ جو ہے قتل سے زیادہ سنگین ہے، قتل سے زیادہ بری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دنیا میں، انسان اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سوچ کے مطابق جس مذہب کو چاہے اس کو پہ وہ رہ سکتا ہے۔ اور تو اس دنیا میں کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو زبردستی اس سے مذہب تبدیل کروائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ پرسیکیوشن جو ہے، اس کو پرسیکیوشن کہا جاتا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ جو ہے نا سنگین ہوتا ہے، کہ جو اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ انسان دوسرے انسان اس سے کیسے چھین سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، زبردستی نہیں کرنا۔ وعلینا الحساب، اور حساب کتاب میرا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ دین اسلام کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے لا اکرہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی تشدد نہیں ہے۔ تو جو انسان جس دین کو اختیار کرنا چاہے، یہ اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارا کام بحیثیت مسلمان کہ ہم اسے حق بات پہنچائے، حق بات اس کو پہنچائے کہ جس سمت میں ہیں، اگر وہ غیر اللہ کے نیازیں دے رہا ہے، یا مزاروں پہ جا رہا ہے، یا کسی دوسرے کو غوث العظم سمجھ رہا ہے، یا کسی کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، تو ہمارا کام بحیثیت مسلمان اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے اور اسے سمجھانا ہے قرآن کی آیاتوں کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ ہم اس پر کفر و شرک کے فتوے ڈالنے شروع کر دیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت پاکیزہ بنا کر بتائیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اور تم ناپاک ہو۔ اس قسم کی حرکت نہیں کرنی، بلکہ صرف ان کو جو ہے اصل بات کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے کفر و شرک کے فتوے دینے شروع کیے جاتے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وقتلوہم، اور اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، ان مشرکین کو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اسی طرح بستیوں سے نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی کہ وہ بھی مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر جو مدینے آئے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو پرسیکیوشن ہے، جو جبری طور پر مذہب پر جو ہے عمل کروانا ہے، وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ کہ ایک شخص کو وہ مشرکین زبردستی شرک پر آمادہ کرتا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، تو اگر اس دنیا میں یہی کرتے ہوئے وہ مر جائے گا تو اخروی اعتبار سے تو وہ پھر ہزاروں مرتبہ مر رہا ہوگا۔ جبکہ یہاں پر تو اس دنیا میں ایک ہی بار موت ہے، اور انسان کو زندگی بھی ایک ہی بار ملتی ہے اور موت بھی ایک ہی بار ہے، لیکن آخرت میں اس کو پھر جو جہنم کا عذاب ہے اس میں تو کئی بار اس کو مرنا اور جینا ہوگا۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو فتنہ پرسیکیوشن ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن خیال رہے کہ تم ان سے مسجد الحرام کے پاس، یعنی کہ جو کعبہ ہے اس کے پاس ان سے مت لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ اگر وہ تم سے لڑے تو آف کورس پھر تم نے تو اس کے اپنے سامنے
تو اس کو اپنے سامنے بغیر ڈھیر تو نہیں کرنا، اس سے لڑنا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے نہیں لڑو عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پس تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ان کافروں کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، مطلب یعنی کہ وہ لڑنے سے رک جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر باز آنا صرف اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو مکے آنے سے روکے، بلکہ باز آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح بھی کر لے اور اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کر لے اور شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی بخش دے گا اور اللہ بھی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پھر ان سے لڑو یہاں تک کہ کسی قسم کا پرسیکیوشن باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین تمام کا تمام اللہ کا لیے ہو جائے۔ یعنی کہ پھر اگر کوئی جو ہے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، کعبے میں اللہ کے لیے طواف کر رہا ہو، تو کوئی اس کو منع کرنے والا نہ ہو، دین تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور یہ اللہ کا گھر تھا۔ اگر آپ نے میرے پچھلے جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کے، جس میں نے حوالہ دیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کعبے کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، تو اس وقت جب جو دعا انہوں نے کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے جو زمین کا انتخاب کیا تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ صرف یہاں پر اللہ کی ہی عبادت ہوگی۔ تو جب یہاں پر اللہ کی عبادت ہوگی تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین جو ہے نا تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر جو سرکشی ہے وہ ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں ہوگی۔ مطلب یعنی کہ جو باز آ گئے تو پھر ان کے لیے عام معافی ہے، اور پھر جو زیادتی ہے، جو پکڑ دکڑ اور مارنا ہے، صرف ان لوگوں کو جو ابھی بھی پرسیکیوشن کے لیے کمر بستہ ہیں، یعنی جو ابھی بھی فتنہ و فساد کے متمنی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ان کے لیے پھر جو ہے سوائے صرف ان کے اوپر تم جو ہے نا حملہ کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے حرمت کے مہینے کے بدلے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ تم سے حرمت کے مہینوں میں لڑے، جیسے کہ حج کے ایام ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ حرمت کے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے جو آگے پیچھے آتے ہیں، تو اللہ اسی کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ حرمت کے مہینوں میں، اور وہ اس کا پاس نہ رکھے، کیونکہ حرمت کے مہینے عرب میں یونیورسل تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک جو ہے گروپ اس کی پاسداری کر رہا ہے اور دوسرے گروپ کے نزدیک وہ حرمت کے مہینے نہیں تھے، نہیں، پورے عرب میں حرمت کے مہینے سمجھے جاتے تھے، اور قافلے کو لوٹا بھی نہیں جاتا تھا، سامان بھی نہیں چھینا جاتا تھا، قتل و غارت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان 3 مہینوں میں آرام سے جو ہے نا سفر ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کی جو حمیت ہے، مشرکین کی حمیت اور ضد بازی میں انہوں نے حرمت کے مہینوں کا پاس نہیں رکھا اور انہوں نے تم پر حملہ کیا، تو تمہیں فل اجازت ہے کہ تم اس کے بدلے میں تم بھی اتنی حرمت کے مہینوں میں ان کے اوپر ان کے ساتھ تم لڑو۔ تو اسی کی طرف اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی حرمت کے مہینے جو ہیں بدلہ حرمت کے ہی مہینے میں ہے، والحرمات و قصاص، اور اسی طرح دوسرے جو حرمت کی چیزیں ہیں جیسے کہ جان، مال، عزت، آبرو، یہ بھی اس کا بھی قصاص ہے کہ اگر انہوں نے اس کو پامال کیا ہے تو تم بھی اتنا ہی، یعنی کہ جتنا انہوں نے کیا ہے تم بھی اس کا قصاص ان سے لے سکتے ہو۔ اگر انہوں نے کسی کی جان لی تو تم بھی اس کی جان لے سکتے ہو۔ تو یہ اسی کی حرمات و قصاص سے مراد یہی ہے کہ یہ انسانی جان کا احترام ہے، دوسرے کے مال کا احترام ہے، عزت آبرو کا احترام ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو پامال کیا ہے تو تم بھی قصاص لے کر ان کے ساتھ وہی کر سکتے ہو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
جو بھی تم پر زیادتی کرے تو فاعتدو، تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی اسی کے فاعتدو، تم زیادتی کرو علیہ بمثل ما اعتدات علیکم، ما اعتدات علیکم، کہ تم بھی اسی کی ہی مثل، جتنا اس نے کیا اسی کی مثل اس کے ساتھ تم زیادتی کرو۔ حالانکہ وہ زیادتی تو نہیں ہو، لیکن یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو اسی زیادتی کو تم اسی کے اوپر لوٹا دو، لیکن اتنے ہی جتنا اس نے تم سے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یعنی ان حرمت کے مہینوں میں اور ان انسانی جان کے احترام، مال اور عزت و آبرو کے معاملے میں جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو فَاعْتَدُوا، تم بھی زیادتی کر سکتے ہو علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تاہم خیال رہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر تم اعتدال کی روش اختیار کرو گے اور جو ہے جذبات انتقام میں جو ہے آگے تک نہیں نکل جاؤ گے تو جان لو کہ تم پرہیزگار ہو، اور اللہ تمہاری اس معاملے میں مدد کرے گا، اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں تو بدقسمتی سے انسانی جان پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ عجیب و غریب انداز سے ایک تو انسان کی جان بھی لی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور وہ کلمہ گو ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ اپنے گردن پر ڈال رہے ہیں۔ دیکھ لو یہاں پر تو جبکہ ان آیاتوں میں مشرکین کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ مشرکین کا معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں، اور اللہ اس کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑے تو تب تم ان سے لڑو، اور ان سے تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم اتنی ہی زیادتی کرو جتنا انہوں نے کیا ہے۔ جبکہ ہم جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سما ہے کہ وہ تو مشرکین بھی نہیں تھے، کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بھائیوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ بالخصوص خیبر پختونخوا میں اس طرح کی مثالیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نشست ادھر تک ہی رکھتے ہیں 194 تک، اور انشاءاللہ اب اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔